محترم سامعین گرامی، اس وقت ہمارا ملک پاکستان بہت زیادہ خطرات میں، مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کروڑوں لوگ وہ کھلے میدان میں مدد کے منتظر نہایت تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، اور مہنگائی اپنے زوروں پر ہے، بے روزگاری اور غربت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ سارا ملک کی ساری قوتیں، ساری جماعتیں اپنے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ملک کو بچانے کے لیے، عوام کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرتے، تاکہ بیرونی طاقتوں کو بھی ملک کو کمزور کرنے کا موقع نہ ملتا، دوسری دنیا ملک کا تماشا نہ دیکھتی۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجموعی طور پر کسی کو حقیقی معنی میں احساس نہیں ہے، نہ ملک کا نہ عوام کا۔ زبانی طور پر سارے دعوے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں اپنی طرف سے، وہ ملک کی بہتری کے لیے اٹھاتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن نتیجہ الٹ نکل رہا ہے۔ دو دھڑوں کی لڑائی میں، دو جماعتوں کی لڑائی میں نقصان عوام کا، نقصان عام آدمی کا یہ ہو رہا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، ہمیں اخوت کا حکم دیتا ہے۔ اختلافات کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کا ایک ذہن ہونا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی برداشت بھی ہوتی ہے، کوئی صبر بھی ہوتا ہے، کوئی رواداری بھی ہوتی ہے، جس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ اختلاف کی شکل میں کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، کیا رہنمائی ہے، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ تعلق ہو، کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ تعلق ہو، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو پھر اسلام اس کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے،
بھائیوں کی طرح رہنا پسند نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، یہ اس میں کمی ہے، کیونکہ مومن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور یہ ممکن ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا، اس کو طول دینا اور اس میں تمام حدیں پھلانگ جانا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ میں جیسے ہی کہیں تمہیں اختلاف نظر آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ان کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو، جلدی پر وہ تیل کا کام نہیں کرنا، اس کو مزید ہوا نہیں دینی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اسلام کا سب مسلمانوں کو، سب ذمہ داران کو حکم ہے کہ جب بھی کہیں کوئی فتنہ سر اٹھائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو فوراً اس کو کنٹرول کیا جائے، فریقین کی بات کو سن کر ان کے معاملے کو حل کیا جائے، ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ تو صلح یہ اسلام کا حکم ہے، جو صلح کی طرف نہیں آتا تو وہ بھی اسلام کی تعلیمات کی نفی کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے۔ جو صلح کا نام سننا پسند نہیں کرتا، صلح کی بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بھی اسلام کے خلاف چل رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تمام معاملات میں، اختلافات میں، لڑائی جھگڑے میں بھی وہ اسلام کو، قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ لڑائی میں سب کو جائز ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ لڑائی میں بھی اسلام نے عدل و انصاف کا حکم دیا، اس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کا پیغام دیا ہے۔ آپ نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت اسلام کے شدید ترین دشمن یہودی کافر ان کا ہولڈ تھا، آپ ان کے ساتھ صلح کر کے وہاں رہے۔ تو صلح، مل جل کر رہنا، آپ نے تو کافروں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے۔ یہ جائے کہ مسلمان آپس میں مل بیٹھنے کو پسند نہ کریں، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھ لیں، مکے کے کافروں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمیشہ سے آپ کی جنگ رہی ہے، دونوں طرف کے بے شمار لوگ قتل ہوئے ہیں، جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس کے باوجود جب صلح کا پیغام ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں کر لی، اور کافروں کی شرطوں پر آپ نے صلح کرنا پسند کر کہ فتنہ نہ پھیلے، لڑائی یہ آگے نہ بڑھے، مزید طول نہ پکڑے، جانی نقصان نہ ہو، آپ نے صلح کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں،
مذاکرات کیے ہیں، صلح کی۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ دو آدمی، دو بھائی، دو قبیلے کسی وجہ سے آپس میں ناراض ہیں، ان میں اختلاف ہے، آپ فوراً ان کو بلاتے، ان کے معاملے کو حل کرتے، ان کو صلح کی طرف بلاتے۔ تو ہمیشہ مستقل یہ اپنی عادت بنا لینا، روٹین بنا لینا، ذہن بنا لینا کہ ہم نے ہر وقت لڑائی ہی کرنی ہے، جنگی حالت میں رہنا ہے، کوئی صلح کی طرف آنا چاہے تو اس کی بات کو قبول نہیں کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بس صلح خیر، صلح آپس میں اتفاق، اتحاد اور معاملے کو بیٹھ کر حل کرنا، فرمایا اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میں کہ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، اللہ اس کو قیادت سے نوازیں گے، مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ بنائیں گے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فرقتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے، ان کے آپس کے اختلافات کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرائیں گے۔ تو واقعتاً ایسے ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا آپس میں اختلاف جنگوں تک نوبت پہنچی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بہت نقصان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور اسلام کا پھیلاؤ، فتوحات، یہ عمل رک چکا ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو ختم کیا جائے، صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے، اور اسلام اپنے سفر کی طرف روانہ ہو، فتوحات کا سلسلہ جاری ہو، دوسری غیر قوموں تک اسلام کا پیغام پہنچے، جو توانائیاں، جو صلاحیتیں، جو پیسہ ہمارا آپس میں ضائع ہو رہا ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے خرچ ہو۔ تو انہوں نے اور صلح کرانے کے لیے دونوں فریق اپنی اپنی بات پر اڑے رہے، اور کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اپنے آپ کو پورا حقبر سمجھے اور دوسرے کو مکمل باطل اور غلط سمجھے، تو پھر تو صلح ہو نہیں سکتی۔ صلح اسی وقت ہوگی جب ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں، ایک قدم وہ پیچھے ہٹے، پھر ہی صلح ہوگی۔ کچھ لوگ کچھ دو، اسی اصول پر صلح ہوتی ہے، اپنے مطالبات پر ڈٹے رہنے سے صلح نہیں ہوتی، تھوڑا سا پیچھے ہٹنے سے صلح ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وقت کے دو خلیفے سمجھے جاتے تھے، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے خلافت سے استعفیٰ دے دی، دستبرداری کا اعلان کر دیا، پیچھے ہٹ گئے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بڑا مانتا ہوں، اپنا خلیفہ مانتا ہوں، سب مسلمانوں کا متفقہ بادشاہ مانتا ہوں، اور سارا سلسلہ لڑائی کا، قتل و غارت کا سب ختم ہو، روک کے یہ ہے صلح کا فائدہ۔ اور اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لوگ اور مزید قتل ہونے تھے، کتنا نقصان ہونا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اختلاف کو، لڑائی کو ختم کیا اور جانوں کو محفوظ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، یہ ان کا اعزاز بیان کیا تھا، یہ ان کا کارنامہ بیان کیا تھا۔ تو صلح کی طرف آنا، لڑائی کو ختم کرنے کی طرف آنا، یہ بڑے ہونے کی علامت، بڑے پن کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے درگزر سے کام لیا، میں نے خاموشی سے کام لیا، میں نے معافی سے کام لیا، تو شاید میرا جو ہے وہ عزت اس میں کمی آ جائے، میرا مقام وہ کم ہو جائے گا۔ تو میں ایسے نہیں، جو آدمی معافی کی طرف آتا ہے، درگزر کی طرف آتا ہے، صلح کی طرف آتا ہے، لڑائی کو ختم کرنے کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتے ہیں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہے دے دے۔ تو جو آدمی پیچھے ہٹے، معافی کی طرف آئے، صلح کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس آدمی کے لیے جو لڑائی کو ختم کر دے، جھگڑے کو ختم کر دے، صلح کی طرف آ جائے، خاموشی اختیار کر لے، درگزر سے کام لے، میں ایسے آدمی کو میں جنت کے کنارے میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں ان کانا محقن، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ حق پر ہوتے ہوئے آدمی کو لڑنے کا اس کا حق بنتا ہے، وہ لڑے، بحث کرے، مقابلہ کرے، اور میں کہ حق پر ہونے کے باوجود جو غلط ہے اس کی بات ہی نہیں ہے، اور میں اس کا حق بنتا تھا، اس کی بات درست تھی، اس کے باوجود پیچھے ہٹ گیا لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، اور میں اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر محل کی۔ کیسی سنہری تعلیم ہے اسلام کی، ہمارے دین کی، کہ اپنے حق کو حق سمجھتے ہوئے، 100% یقین ہوتے ہوئے، پھر بھی اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے صرف اس لیے کہ نقصان نہ ہو، بات زیادہ نہ بڑھ جائے، اپنا حق لیتے لیتے کوئی اور بڑا نقصان نہ کر دیں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی عظیم ہے، تعریف کے لائق ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نرمی برتنے پر نوازتے ہیں وہ سختی کرنے پر نہیں نوازتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو درگزر پسند ہے، نرمی پسند ہے، غصے کو چھوڑنا پسند ہے، ضد کو چھوڑنا پسند ہے۔ یہ اسلام کا حکم سمجھ کر ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم آپس کے معاملات میں نرمی سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، صلح کی طرف آئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، سب سے بڑے اجتماع اور سب سے اہم موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا، اس میں سب سے اہم بات آپ نے یہ فرمائی، میں کہ تمہارے خون
تمہارے مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر قیامت تک کے لیے اس طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ حج کا دن حرمت والا ہے، احترام والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ میں کہ میرے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ چلے جانا، جس طرح پہلے جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، قتل و غارت تھی، ایسے نہ دوبارہ ہو جانا۔ میں تمہیں بھائی بھائی بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسی اخوت پر قائم رہنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے مال کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی جان کا خیال رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور موجودہ صورتحال میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خاموشی کی طرف اور تنہائی اور علیحدگی کی طرف ہمیں رکھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بخاری مسلم کی بات، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔